الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ نیر تاباں ماہر درخشاں راحت قلوب عاشقانی سے دل شگستگاں خاتم النبیین سیدنا و مولانا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑہا لکھوں کھا ہدیہ درود و سلام پیشوں میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مؤدب محترم محتشم سامعین کرام، فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت قاطع نجدیت و رافضیت فخر العلماء نجم العلماء پاسبان مسلک ردا ترجمان اہل سنت، میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد غضنفر حسین کیلانی صاحب خطیب و امام جامع مسجد ہادہ اور دیگر مسجد کے نمازی اور بزرگ اور میرے دوست، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور کے نالین پاک کا صدقہ، آج کے دن کا صدقہ، اللہ تعالی اسلام کا بول بالا فرمائے اور کفر کا منہ کالا فرمائے۔ میں نے زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا، صرف اور صرف انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں 45 منٹ تک اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ 20-25 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی گفتگو کو ختم کیا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ اے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تو جو آپ کے ماحول میں بیٹھنے والے آپ کے غلام ہیں یہ ضرور پریشان ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، سونا انہیں معاف کر دو اور ان کی شفاعت کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے گن گانے والو، حضور کے نام لیواؤ، حضور کے عاشقو، ہم گھر جاتے ہیں، ہماری طبیعتیں بڑی سخت ہیں
اور بچے چھپ جاتے ہیں جب باپ گھر میں جاتا ہے نا، تو یوں محسوس ہوتا ہے باپ نہیں آیا، کوئی قصاب گھر میں آ گیا ہے، بچے چھپتے ہیں۔ اور بھائی تیرا گھر میں بچوں کے ساتھ ایسا مثالی ماحول ہو، تو ابھی دروازے پہ دستک دے تو بچے دروازے پہ آئیں، تیرا استقبال کریں، ہمارے ابو آ گئے ہیں۔ گھر میں تیرا اچھا ماحول ہو، بیوی تیرا انتظار کرے، بچے انتظار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر وقت یہ گھروں میں یہ جو علیحدگیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے، بندہ بھی سخت مزاج، بیوی بھی سخت مزاج، بندہ بھی سخت دل، بیوی بھی سخت دل، اور پھر علیحدگیاں ہوتی ہیں۔ اور بھائی اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنی طبیعتوں میں عاجزی انکساری لاؤ، نرمی لاؤ۔ حضور کے گن گانے والوں، آئیے دیکھیے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، صدقے جاؤں میں خدا کی قسم، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، واہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے کس قدر آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ فاروق اعظم حضور کے مرید بھی ہیں اور حضور کی مراد بھی ہیں۔ اللہ سے مانگ کر لیا، یا اللہ مجھے عمر عطا فرما۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی تنگ گلی ہے، اور آپ کا پاؤں مبارک ایک فقیر کے پاؤں پہ آ گیا، تو اس فقیر نے غصہ میں آ کے کہا، لفظ اس کا سخت تھا، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو بھائی با ادب لوگ ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جانتا نہیں تھا، اور اس نے بے دھیانی میں کہہ دیا، اے اندھے تمہیں نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ جس کا پاؤں میرے پاؤں پہ آیا ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا راستہ دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اس فقیر کی بد کلامی کو سنا تو اس فقیر کی بد کلامی کے جواب میں آپ نے بڑے تحمل سے فرمایا، بھائی میں اندھا نہیں ہوں، بھائی میں اندھا نہیں ہوں، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، لیکن تو ایسا کر، اللہ رب العزت کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ بھائی میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اللہ رب العزت کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ آج بھائی ہمارا حال کیا ہے، ہماری بائک کے ساتھ کسی کی بائک لگ جائے اور ہمارے جناب موٹر سائیکل کے آگے کوئی ایسے سائیکل گزار دے، سائیکل والے کی تو خیر نہیں ہوتی۔ حضور کے گن گانے والوں، ہماری حالت ظاہر بہت خراب ہے۔ اللہ رب العزت حضور کے نالے پاک کا صدقہ ہمارے اوپر رحمت فرمائے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے اسلاف کا اخلاق کس قدر بلند تھا، اپنے مقابل کمزور سے کتنے میٹھے لہجے میں بات فرما رہے تھے، بات کرتے تھے، کتنے میٹھے لہجے میں، کتنے شرینی لہجے میں، کتنے پیارے لہجے میں۔ تو یہ بات سچ ہے، جس شاخ پر میوے لگے ہوتے ہیں نا، وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اکڑی ہوئی نہیں ہوتی، اور جس شاخ پر کچھ نہیں ہوتا وہ اکڑی ہوتی ہے، اور جس شاخ پر میوے لگے ہوتے ہیں وہ جھکی ہوتی ہے۔ اور کمزور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے جو پیش آتا ہے، قیامت کے روز وہ خوش نصیب ہوگا، اور جو متکبر ہوتے ہیں قیامت کے دن ان کو رسوائی اور ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے ماں تات کے ساتھ اپنے رویہ کو درست بناؤ۔ دکانوں کے اوپر ہمارا اپنا بچہ جناب 2 لاکھ کا نقصان کر دے، ہم مسکرا کے کہتے ہیں، اے بچے کی ماں کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، یہ تو شے کوئی نہیں، 2 لاکھ روپیہ میں نے اس پہ وار دیا۔ اور بھائی وہی بچہ تیری دکان پہ جو کام کرتا ہے، 20 روپے کا نقصان ہو جائے،
اس کی شامت آ جاتی ہے، اس کی انکواری لگ جاتی ہے، تشدد ہوتا ہے۔ اور بھائی اپنے ماتات جو ہے نا ان کے ساتھ اپنے رویے کو درست بناؤ اور ان کی غلطیوں کو، خطاؤں کو درگزر کرو۔ یاد رکھو تمہارے اوپر بھی کوئی ہے جو تمہاری بھی پکڑ کرنے والا ہے، کوئی اوپر بھی ہے۔ بندہ فرعون بن جاتا ہے، رونت آ جاتی ہے بندے کے ذہن میں۔ یہ پیسہ جو ہے نا، پیسے کا نشہ، اس نے بندے کی قدر کو بھلا دیا ہے۔ انسان کو چاہیے وہ کمزوروں کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھے، ان کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیا کرے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرے اور خطاؤں کو معاف کر دیا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ، اور دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے لہجے میں مٹھاس پیدا کرو، اپنے لہجے میں شرینی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کی شرینی سے تم بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اپنا گرویدہ کر سکتے ہو۔ میٹھا لہجہ یہ بڑی بات ہے، بندے آپ کا انتظار کریں، یہ اگلا لفظ کیا بولنے والا ہے، یہ اگلا لفظ کیا بولے گا۔ جب بھی آپ کوئی بات کریں تو اگلا بندہ یہ کہے خیر ہو، پتہ نہیں آج کیا گل کھلاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور آئیے انسان کا جو دکھ ہے اس کو اپنا دکھ محسوس کرے۔ جو انسان کی تکلیف ہے، جو بندہ انسان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتا، وہ سمجھے کہ میں ابھی انسان بننے کے قابل نہیں ہوا، انسانشتی نہیں مجھ میں آئی۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ، سرکار کے عاشقوں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں، اونچی آواز سے ذرا ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بڑی پیاری آپ کو بات سنانے لگا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ کے پاس ایک بڑی انگوٹھی اور اس میں بڑا قیمتی نگینہ تھا، بڑا بہترین نگینہ اس انگوٹھی کے اندر جڑا ہوا تھا۔ تو وہ بڑی ہی قیمتی انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی کے اندر جو نگینہ تھا نا، اس کی قیمت کا اندازہ لگانا یہ کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اور اس نگینہ کی خاصیت یہ تھی کہ وہ رات کو دن میں بدل دیتا تھا، وہ حقیقت میں ایک دریائے نور تھا۔ تو ایک وقت آیا، قحط پڑ گیا، قحط کی صورتحال پیدا ہوئی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا، اس انگوٹھی کو، نگینے والی انگوٹھی کو، جو بڑی قیمتی انگوٹھی تھی، اسے فروخت کر دیا۔ جب فروخت کر دیا اور جو اس کی قیمت کا جو اناج خریدا، وہ سارا اناج خرید کر لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ جب لوگوں میں تقسیم فرما دیا تو اس اعصار کا علم ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو اعصار فرمایا، جو قربانی دی، اس اعصار کا علم ہوا رفقا کو۔ انہوں نے کہا یہ انگوٹھی بڑی قیمتی تھی، اور آپ نے وہ جو نگینہ تھا اس کے اندر بہت قیمتی تھا، آپ نے اسے بیچ کر، فروخت کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اور آپ آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگ فاقے سے مر رہے ہوں تو عمر بن عبدالعزیز اپنی قیمتی انگوٹھی کو دیکھتا رہے۔ فرمایا یاد رکھو انگوٹھی بہت قیمتی تھی، مجھے انگوٹھی اس نگینہ سے بے حد محبت تھی، مگر میری عزت نفس نے گوارا نہیں کیا کہ لوگ فاقہ سے مرنے لگے اور عمر بن عبدالعزیز اتنی قیمتی انگوٹھی پہنتے پھرے۔ پہنے ہوئے حضور کے گن گانے والوں لوگوں نے جناب اتنا مال سٹاک کیا ہوتا ہے، چینی سٹاک ہے، دالیں سٹاک ہیں، گھی سٹاک ہے، کہ ذرا ریٹ بڑھ جائے تو پھر بیچوں گا۔ حضور کے گن گانے والوں ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، یہ ہر طرف یہ حال ہے۔ میرے پیارے آقا جتنے سٹاکیے ہیں کبھی دیکھیں
بھائی میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری امیری نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ فرمانے لگے کہ میں قیمتی انگوٹھی کو دیکھتا پھروں لوگ فاقے سے مرنے لگے۔ اور حکمرانوں کو بھی یہ درس ہے کہ حکمران جو ہے نا، حکمران حاکم کے لیے لازم ہے کہ جب عوام تکلیف میں ہو اور وہ عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرے، عوام کا اچھا سوچے۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، سرکار کے عاشقوں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گن گانے والوں، عوام جب تکلیف میں ہوتی ہے تو حکمران کیا کریں؟ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے آرام کو پسے پش ڈالیں اور عوام کی فلاح و بہبود کا کام کریں۔ بہترین حکمران، بہترین انسان وہ ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے، عوام کا اچھا سوچتا ہے۔ عوام الناس جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بہترین حکمران ہے۔ اور ان حکمرانوں کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے جو عوام الناس کی فلاح و بہبود کو اپنا فرض اولین قرار دیتے ہیں۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، وہ بڑا بہترین بندہ ہے جو اگلے بندے کے دکھ کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے زندگی گزارتا ہے، اگلے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، غریب کے بچے کو اپنا بچہ سمجھتا ہے۔ جو دل تیرے بچے کے اندر ہے، جو خواہشات تیرے بچے کی ہیں، وہی غریب کے بچے کی بھی ہیں، اور وہی دل غریب کے بچے میں ہے۔ تو بس مہربانی فرمائیں اپنا جو ہے نا رویہ وہ چینج کریں۔ اپنا جو معتاد ہے، سارا دن ایک بچہ ہم شاپ پہ رکھتے ہیں، بڑا آدمی رکھیں تو اس کو ہم روز کا دیں گے 2000، اور چھوٹا بچہ جب شاپ پہ رکھتے ہیں، چائے والی دکان ہو یا جنرل سٹور ہو یا حمام ہو یا کوئی بھی ایسی دکان لے لے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو نا، یہ غریب کا بچہ ہے، مجبوری ہے، تو 500 روپیہ نہ، اسے 500 بھی بہت دور کی بات ہے، تو کام اس سے لینا ہے جتنا وہ 40,000 والا بندہ کرتا ہے نا، 40,000 والا کام چھوٹے سے بچے سے لینا ہے۔ پھر اگر بچے سے کپ ٹوٹ جائے، گلاس ٹوٹ جائے، توبہ، یقین جانے جب شام کو بچہ گھر جاتا ہے نا تو اس کے جسم کے جب نشان ماں دیکھتی ہے اور باپ دیکھتا ہے، دونوں دیکھ کر روتے ہیں، کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم اس پھول کو کبھی باہر نہ جانے دیں، مجبوری ہے نا، اگر اس کو بھیجے نہ تو شام کا یہ کھانا نہیں چلتا، یہ ہمارا چولہا کچن نہیں چلتا۔ مجبوری کے باعث میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ، یہ ہم نے جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ذرا تھمنے کی توفیق عطا فرمائے اور باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، اچھا حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، گفتگو میری ختم ہے، گفتگو میری ختم ہے۔ جو میں نے درس دینا تھا وہ درس میں نے دے دیا۔ بس اپنی طبیعت میں نرمی لائیں، اپنے رویے کو چینج کریں، جو اپنے معتاد ہیں ان کے ساتھ اپنے رویے کو درست کرو، ان کی غلطیوں کو معاف کرو، خطاؤں کو معاف کرو، کمزوروں کے ساتھ پیار کرو۔ جو کمزوروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں نا، اللہ قیامت والے دن انہیں کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا، کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ حضور کے گن گانے والوں، اپنے لہجے میں مٹھاس پیدا کرو، شرینی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کی شرینی سے بہت بڑے سے بڑے دشمن کو آپ اپنا تابع دار بنا سکتے ہو، اپنا گرویدہ کر سکتے ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور کے نالین پاک کا صدقہ مہربانی فرمائے۔ اور دوسرا، آج 10 رمضان المبارک شریف ہے، 10 رمضان شریف۔ آج کا دن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال شریف کا دن ہے۔ 10 رمضان المبارک شریف، آج کا دن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال شریف کا دن ہے۔ 10 رمضان المبارک شریف، آج کا دن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال شریف کا دن ہے۔
کوئی خاتون ایسی بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی خاتون بتاؤ جس پر خدا کا سلام آتا ہو۔ یہ خدیجہ کی شان ہے، یہ فاطمہ کی اماں کی شان ہے، یہ حسنین کی نانی کی شان ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی خاتون تو بتاؤ جس پر خدا کا سلام آتا ہو، اور یہ خدیجہ کی شان ہے، یہ فاطمہ کی والدہ کی شان ہے، یہ حسنین کی نانی کی شان ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار کو بڑا پیار تھا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ اکثر ملول غمگین رہتے، پریشان رہتے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جب وصال مبارک ہوا تو حضور علیہ السلام ان کے وصال کے بعد بھی جب کوئی جانور ذبح کرتے تو گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے، فرماتے جاؤ فلاں خدیجہ کی سہیلی کے پاس لے جاؤ یہ گوشت، فلاں خدیجہ کی سہیلی جو ہے اس کے پاس گوشت لے جاؤ، اس کو دے آؤ، اس کو دے آؤ، وہ بھی خدیجہ کی سہیلی ہے، وہ بھی خدیجہ کی سہیلی ہے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کی وفات کے بعد وصال کے بعد آتا نا حضور کے پاس، حضور اس کے ساتھ بڑا پیار کرتے، اس کی بڑی خاطر و تواضع کرتے۔ میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضور کے نام لے واؤ، آج کا دن بھی بڑا عظیم دن ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے وصال شریف کا دن ہے۔ اللہ رب العزت حضور کے نالے پاک کا صدقہ مہربانی فرمائے۔ تو ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کون سا واقعہ؟ دریا والا؟ اچھا اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پھر نہ رکھ لیں، ٹائم بڑا لگ جائے گا۔ ہاں جی، لوگوں نے آرام بھی کرنا ہے، واقعہ تو میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن وقت دستار بھی ہے 8 بچوں کی، تو میں تو تابع دار ہوں، پھر میں آ جاؤں گا، کوئی ایسی بات نہیں، نہ تو میرا کرایہ ہے، نہ فیس ہے، نہ کوئی گل، نہ کھاندہ، نہ کوئی، جسل تہاڈا حکم ہونا میں پھر آ جانا، سپیکر اگے تہاڈے کول ہے۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لے واؤ، سرکار کے عاشقوں، بس میں آخر پہ پھر یہی بات کرتا ہوں، اپنی طبیعتوں میں نرمی لائیں۔ ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، ہم یہ چاہتے ہیں میرے بچے کے لیے یہ بھی آئے، دہی کا باؤل اس کے آگے ہو، جناب چینی ہو، جناب دہی کے اندر یہ بنانا ڈالے، یہ کیلا، او بھائی جیسے تو یہ لاڈ کر رہا ہے نا، غریب کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے بچے کے ایسے ہی لاڈ کروں۔ خیال کیا کریں جو اپنے گھر میں لے کے جاتے ہو نا، پڑوس میں خیال کیا کرو کہ اس کے گھر میں بھی کوئی شے ہے کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور وقت میرا ابھی 2-3 منٹ پہلے ختم ہو گیا ہے، اب میں متزلزل ہوں، تو کیا کہ میں دوسرا وہ واقعہ بیان کروں کہ نہ کروں؟ تو زیادہ 10 منٹ لگ جانے ویسے۔ ہاں میرا خیال ہے یہ اکیلے ہی کہہ رہے ہیں بزرگ، ان کے ساتھ بھی کوئی ہے کہ یہ اکیلے ہی ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں جو ان کے ساتھ ہیں، اور جو نہیں ساتھ تو وہ اگر سونا بھی چاہتے ہیں، یہ آپ نے جو بھی کہنا نا ان کو کہنا ہے، مجھے نہیں کہنا کہ انہوں نے اتنا ٹائم لگا دیا، میرا تو ٹائم اب دعا کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے سافر بین السماء والارض، لیکن اس کو 5 منٹ کے اندر میں کلوز کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اگر میں نہ بیان کرتا تو انہوں کو کہنا تھا کبھی کر دیتے نا تو بڑی بات ہوتی، سارا سال میں نے بھی کوسنا تھا، ان کو بھی حسرت رہ جانی تھی۔ تو حضور کے گن گانے والوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین و آسمان کے درمیان سفر فرمانا شروع کیا، تو جب آپ تشریف لائے نا ایک سمندر کے پاس، سمندر کی لہروں کو دیکھا، فرآ فی البحر موجا ہائلا، سمندر کی لہروں کو دیکھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عفریت جن سے فرمایا، اے عفریت ذرا ٹھہر جاؤ۔ سب سے پہلے آپ نے ہواؤں کو حکم دیا، فَأَمَرَ الرِّيحَ أَن تَسْكُنَ فَسَكَنَتِ الرِّيحُ،
ہواؤں کو حکم دیا اے ہواؤں ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ ہوائیں رک گئیں، ٹھہر گئیں۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں اور جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو عرشوں پر بھی اور فرشوں پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، ہوائیں ٹھہر گئیں، رک گئیں، تو فرمایا عفریت جن سے، عفریت جن ذرا غوطہ لگاؤ، سمندر کی گہرائی میں کو تجھے شے ملے گی وہ لے کے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے عفریت جن نے غوطہ لگایا، فغاص العفریت، جب غوطہ لگایا بِأَن یغوص فغاص العفریت، غوطہ لگایا تو گہرائی سے نا، سمندر کی گہرائی سے ایک انڈے کی شکل کا بنا ہوا، جس طرح انڈا ہوتا ہے نا، وہ تو بہت بڑا تھا نا، انڈے کی شکل کا بنا ہوا ایک کبا وہ عفریت جن کو ملا۔ عفریت جن نے ایسے گہرائی سے نکالا، حضرت سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ جب سامنے لا کے رکھ دیا فتعجب من ذلک، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اور انبیاء کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو مستجاب ہی مستجاب ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور عرض کی مولا اس کا دروازہ تو کھول، میں ندارہ دیکھنا چاہتا ہوں اندر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی ہاتھ نیچے نہ کیے، اللہ نے اس کبے کا دروازہ کھول دیا، تو ایسے جھانک کے نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبے کے اندر دیکھا تو اندر کیا ہے، ایک آدمی ہے جو باریش ہے، سر کے اوپر امامہ شریف ہے، اور کر کیا رہا ہے، اس کبے کے اندر سجدے کی حالت میں ہے اور کہہ رہا ہے مولا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے سے سوال کیا، اے انسان ام من الملائکہ ام من الجن ام من الانس، تو انسان ہے، تو فرشتہ ہے، تو جن ہے، تو کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام، نہ میں فرشتہ ہوں نہ میں جن ہوں، میں تو انسان ہوں۔ آپ نے فرمایا بِأَيِّ سَبَبٍ نِلْتَ هَٰذِهِ الْكَرَامَةَ، یہ اتنا مقام، اتنی عزتیں تجھے کہاں سے ملی؟ اس نے کہا میرا کمال نہیں، میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ اللہ نے مجھے یہ عزتیں عطا فرمائی۔ والدین جہاں پہ ہم افتتاح کرواتے ہیں نا بھائی، سرکار کے گن گانے والوں، سند ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والدین کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ خالی واپس نہیں لٹاتا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، دعوت الوالد لوالدہ وان کان فاسقا او فاجرا، یہ گھر میں تیرا والد جو ہے یہ ولی ہے، ولی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب والد ہاتھ اٹھاتا ہے نا مولا میری اولاد کی کایا کو پلٹ کے رکھ دے، ابھی ہاتھ والد کے نیچے نہیں ہوتے، جیسے والد اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ والد سب سے بڑا پیر ہے، گھر میں تیرا جو پیر ہے اس کی طرف دھیان کوئی نہیں، تو باہر ہم دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں۔ اگر یہ پیر ناراض ہے نا تو باہر سے بات نہیں بنے گی، اور بھائی سرکار بھی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اللہ بھی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ یہ جو گھر میں پیر ہے نا اس کے قدموں کا دھون پی، وہ خوش نصیب بچہ ہے جو صبح کا آغاز اپنے والدین کے قدموں کو چوم کے کرتا ہے اور شام کا اختتام اپنے والدین کے قدموں کو چوم کے کرتا ہے۔ والد کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ خالی واپس نہیں لٹاتا۔ تو جہاں افتتاح کروانے کی دکان کا افتتاح کروانا ہے، مکان کا افتتاح کروانا ہے، جگہ کا پلاٹ کا افتتاح کروانا ہے، اور بھائی کبھی والدین سے بھی افتتاح کروا لیا کرو۔ یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں، بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھائی خدا کی قسم بات بنتی نہیں ہے، ذرا غور تو کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے نبی نے بیان فرمایا جب والد ہاتھ اٹھاتا ہے نا، دعوت الوالد لولدہ وان کان فاسقا او فاجرا، فرمایا وہ چور کیوں نہ ہو، وہ ڈاکو کیوں نہ ہو، چوری ڈاکہ یہ فسق و فجور کے زمرہ میں آتا ہے، چور کیوں نہ ہو، ڈاکو کیوں نہ ہو، جتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، لیکن اولاد کے لیے اس کا مقام یہ ہے جب باپ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے نا مولا
آج میرا بیٹا پریشان تھا اور مجھے اس کی پریشانی دیکھی نہیں گئی مجھ سے، یا اللہ اس کی پریشانی کو خوشی میں تبدیل فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، اللہ جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا ہے سلیمان علیہ السلام میرا کمال نہیں، میرے والدین کی دعاؤں کا کمال ہے۔ فرمایا تو کیسے دعائیں لیتا تھا؟ اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام میری والدہ بھی بوڑھیا تھی اور والد بھی بوڑھا تھا، دونوں بوڑھے تھے، اور جہاں کہیں انہوں نے جانا ہوتا تو میں اپنی کمر پہ ان کو سوار کر لیتا تھا اور لے جاتا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے عمریں زیادہ تھیں، بولا صحیح نہیں جاتا تھا، تھوڑی تھوڑی مجھے ان کی باتوں کی یہ سمجھ آتی تھی، جب وہ میرے لیے دعائیں کرتے تھے نا تو ان کا چہرہ منہ میرے کانوں کے قریب ہوتا تھا، تو سمجھ یہ آتی تھی، کہتے یہ تھے مولا ہمارے بیٹے نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، ہم اپنے بچے پہ راضی ہیں، یا اللہ ہمارے جانے کے بعد نہ ہمارے بچے کو ایسی کوٹھی دینا، ایسا مکان دینا دنیا دیکھتی رہ جائے، اور مکان ایسا دینا جو نہ زمین میں ہو نہ آسمان پہ ہو۔ بھائی نہ زمین میں ہو نہ آسمان پہ ہو تو ہو کہاں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام دیکھیں، نہ میں زمین میں ہوں نہ میں آسمان پہ رہ رہا ہوں، میں تو پانی کے اندر رہ رہا ہوں۔ والدین کی دعا کو اللہ نے کس قدر قبول فرمایا۔ بھائی والدین سے دعائیں لیا کرو، اپنے بچوں کے کمروں میں سوتے ہو، کبھی کبھار بوڑھے بیمار والد کے کمرے بھی سو جایا کرو، کبھی بوڑھی جو بیمار شوگر کی مریضہ اور ہارٹ پیشنٹ جو والدہ ہے نا، ہو سکتا ہے اس کے جسم کو بے چینی ہو، اسے دبوانے کی ضرورت ہو، بیچاری ساری رات بے چینی اور ایسے کراہتے ہوئے رات گزار دے، جب ایک مرتبہ ہائے کرے نا ایسے نیند میں اٹھ اور اپنی والدہ کی ایسے ٹانگوں کو دبا، والد کے ٹانگوں کو دبا، خدا کی قسم جب وہ کہیں گے نا مولا میں اپنے بچے پہ خوش ہوں، میرے بچے کو دنیا کے کسی موڑ پہ مایوس نہ کرنا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمتوں کا نزول تم پر کس قدر ہوتا ہے۔ پھر دیکھنا حضور کے گن گانے والوں کبھی کبھار اپنے والدین کے پاس بھی بیٹھا کرو، وقت دیا کرو۔ یہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، باہر ہم دوستوں سے گھنٹہ گھنٹہ بات کرتے ہیں، گھر آتے ہیں تو والد سے ہم 5 منٹ گفتگو نہیں کر سکتے یار، والدہ سے 5 منٹ گفتگو نہیں کر سکتے۔ بھائی زیادہ سے زیادہ اپنے والدین سے باتیں کیا کریں۔ آپ کچھ نہ دیں، آپ نے کچھ نہیں دیا، نہ خرچہ دیا، صرف یہ پوچھ لیا امی جی آج دن کیسا گزرا، ابا جی آج دن کیسا گزرا۔ وہ ساری رات جناب وہ ایسے پھولتے سماتے نہیں، اے کرما والی آج نا میرے بچے نے میرے کو پوچھے ابا جی آج دن کیویں دا گزریا ہے آج رات کیویں دی گزری ہے۔ حضور کے گن گانے والوں خدا کی قسم یہ بڑی کائنات عجیب ہے، یہ ایک بار یہ نعمتیں ملتی ہیں، بار بار نہیں، یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا، وہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام اس بندے نے نا یہ کہا کہ والدین یہ دعائیں کرتے تھے یا اللہ ہمارے بچے کو کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ اس کے دل میں جو بات آئے نا، جو بھی اس کے دل کے اندر بات آئے مولا اس کو پورا فرما دینا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس قبے کے اندر تو کیسے آیا؟ وہ کہتا ہے جب والدین کا وصال ہوا اور میں غموں سے نڈھال تھا، سمندر کے ساحل کنارے کنارے میں چل رہا تھا، اور سمندر کے ساحل کنارے پر یہ قبہ پڑا ہوا تھا، میں اس کے قریب ہوا، اس کا دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہو گیا، پھر میں نہیں جانتا میں ہوا میں ہوں، میں زمین میں ہوں، میں آسمان پہ ہوں، پھر بہاریں میں محسوس کر رہا تھا۔ تو فرمایا اچھا یہ تو بتا، پھر تیری صحت بڑی اچھی ہے، تیرے چہرے پہ نور بڑا ہے، تو سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں ادھر بھی کر رہا ہے، تو بھوک بھی تو تجھے لگتی ہوگی نا، کھانا کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا والدین نے دعا کی تھی میرے بچے کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو اے سلیمان علیہ السلام مجھے جب بھوک لگتی ہے نا تو جب دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے سیب کھانا ہے، کیلا کھانا ہے، میرے دیکھتے دیکھتے اسی پھل کا درخت اس قبے کے اندر نمودار ہوتا ہے، ایسے میرے دیکھتے دیکھتے وہ جناب جوان ہوتا ہے، پھل لگتا ہے، میں پھر وہ کھا لیتا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا پیاس بھی لگتی ہے؟ ہاں پیاس بھی لگتی ہے۔ تو پانی، وہ کہتا ہے اسی کے اندر سے ایک چشمہ پھوٹتا ہے، نمودار ہوتا ہے، جو برف کی طرح ٹھنڈا اور دودھ کی طرح سفید، شہد کی طرح میٹھا، اور میں وہ پی لیتا ہوں، بس بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب رات آ گئی، دن آ گیا؟ وہ کہتا ہے جب رات آتی ہے تو اس کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں رات آ گئی ہے، اور جب دن آتا ہے روشنی آ جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں دن آ گیا ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام، میں تو بہاروں میں رہ رہا ہوں۔ آپ نے دعا کی، فرمایا اتنی عزتیں اللہ نے تجھے والدین کی دعاؤں کا صدقہ دی اور میں محروم کیسے کروں؟ آپ نے دعا کی، قبے کا دروازہ بند ہوا اور پھر ایسے پانی کے اوپر رکھا، جہاں وہ قبہ تھا وہیں پہ چلا گیا۔ والدین کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، بس دعائیں لیا کریں۔ اور والدین سے دعائیں لینا، 5 بچے ہوتے ہیں یا 7 بچے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ والدین سے وہی دعائیں لیتا ہے جس پر خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہی خدمت والدین کرتا، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گن گانے والوں، حضور کے نام لیواؤ، آج کا جو میرا درس ہے وہ اسی پہ فوکس میں کر رہا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب مسجد کے اندر آ جائیں نا تو ان سے پیار کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں، انہیں ڈرایا دھمکایا نہ کریں۔ اور بھائی وہ تو آیا ہے، تیرا پوتا نہیں آیا، تو کوشش کر اپنے پوتے کو بھی لے کے آ، نہ اپنے دوتے کو بھی لے کے آ۔ جو آ گیا ہے پیار کے ساتھ آج ڈانٹے گا، وہ زور کے وقت نہیں آئے گا، ظہر کو ڈانٹے گا وہ شام کو نہیں آئے گا۔ پیار کے ساتھ انہیں ڈیل کریں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ ہاں ان کو یہ پتہ ہو مسجد میں جائیں تو بڑا پیار ملتا ہے، یہ نہ ہو کہ جھاڑیں ملتی ہیں۔ کئی بچے ایسے ہیں وہ جناب یہ مسجد میں گئے تو فلاں بابا جو ہے نا وہ بڑا سختی سے پیش آئے گا، اور پھر ایسے جناب جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، کئی بندوں نے پوچھا مفتی صاحب ہم نے مسجد میں جانا ہے تو کریں کیا؟ بابے جو ہیں نا یہ گھورتے بڑے ہیں، تو ایسے کوئی نسخہ بتائیں ہم مسجد میں جائیں تو ہمیں بابے گھورے نہ، ہم سے پیار کریں، محبت کریں۔ خدا کی قسم یہ جوان جب آپ جاتے ہیں، جب نکلتے ہیں نا بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ میرے بیٹے یہ ایسے جناب کبھی استاد جی ایسے، کبھی ایسے، کبھی جناب میرے پاؤں کو پکڑ، کبھی جناب ایسے پاؤں کو دبا، کبھی جناب جوتا پکڑ، ایسے دروازہ بند کر۔ خدا کی قسم یہ بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں۔ اور اپنا ماتات جو ہے نا، ماتات، اس سے اپنے بچوں سے حقیقی رشتوں سے زیادہ پیار کیا کرو۔ آپ کا اپنا بیٹا ادھر قربانی نہیں دے گا جدھر جو ہے نا ماتات قربانی دے جائے گا۔ اس کے ساتھ پیار کیا کریں، محبت کیا کریں۔ گھر میں جو اچھی چیز پکتی ہے نا تو وہ کوشش کیا کریں، جو صبح سے لے کے شام تک آپ کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے بھی کبھی نہ کبھی منگوا کے دیا کریں۔ نبی پاک کے گن گانے والوں، جس طرح ماشاءاللہ نادر مصطفی صاحب یہ بچوں کے لیے یہ مٹھائی لے جاتے ہیں، جلیبی وغیرہ میٹھی، ایک دن تو میرے ہتھے چڑھ گئی۔ تو ماشاءاللہ بڑے پیار والے ایسے جو بچے ہیں نا ان سے پیار کیا کریں۔ یہ قاری صاحب سے بھی یہ ایک پیکٹ ٹافیوں کا، یہ جو بچے آتے ہیں ایک ایک ٹافی دی، پیار کیا، محبت کی۔ یہ بچے ہماری پنیر ہیں۔ یہ دیکھیں نا قاری صاحب نے محنت کی تو 8 بچوں نے قرآن پڑھا۔ تو اس سے قبل بھائی یہ جو بچے ہیں ان کے قرآن پاک کا الحمدللہ الحمدللہ، یہ میں پچھلی مرتبہ بھی اعلان کیا تھا، تو اس سال ہمارے پاس زیادہ میں کوشش کرتا ہوں، یتیم بچوں کو میں زیادہ رکھتا ہوں۔ جو یتیم بچہ ہے چھوٹا بھی ہو نا، چھوٹا، میں اس کو رکھ لیتا ہوں۔ اور اول کلاس سے لے کے 10 کلاس تک آپ دستاروں کا 10ویں تک اس کی بالکل تعلیم جو ہے وہ فری ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ کبھی آپ جا کے افطاری اور سحری کا اہتمام دیکھیں، فی بچے کو دسترخوان پہ جناب ½ کلو دہی مل رہی ہے، اور پراٹھے گھی کے بڑے مثالی، جتنے کو بچہ کھائے، یہ نہیں ایک نہ۔ مجھے ساتھی کل عالم دین آئے تو وہ کہنے لگے
کہ حضور یہ بڑا آپ کو شوق ہے بچوں کی خدمت کا. میں نے کہا یہ بچے مہمان رسول ہیں، یہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں نا دینی تعلیم، یہ مہمان رسول ہیں. تو یہ جتنے آپ نے مجھے پیسے دیے، یہ میری عادت ہے، یہ پیسے نہیں، یہ میں کہتا ہوں ادارے کے ساتھ پیار. تو ہمارے ادارے میں دیکھیں نا صفوں کی ضرورت ہوتی ہے. اداروں میں کبھی جب آپ چکر لگائیں اور پھر